نماز وطر کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے، کیونکہ احادیث بھی مختلف ہیں، اس لیے ائمہ کے نزدیک بھی اختلاف ہو گیا، اور چاروں امام وہ حق پر ہیں۔ میں آپ کو امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو طریقہ ہے وہ بتاتا ہوں، اور وہ بالکل حدیث کے مطابق ہے، اور وہ حدیثیں بھی میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا۔ پہلے طریقہ بتاتا ہوں آپ کو۔ وطر کی نماز 3 رکعتیں ہیں جو ایک سلام کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ پہلی 2 رکعت بالکل دوسری نمازوں کی طرح سے پڑھی جائیں گی، یعنی 2 رکعت کے بعد بیٹھنا بھی ہے، اور صرف تشہد پڑھ کر فوراً اللہ اکبر کہہ کر کھڑا بھی ہونا ہے، سلام پھیرے بغیر۔ اور پھر تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر کوئی دوسری سورت بھی پڑھیں، اس کے بعد رکوع سے پہلے اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، اور پھر دوبارہ ہاتھ باندھ لیں۔ اب دعائے قنوت پڑھیں، اللہم انا نستعینک، اور اب چاہے امام ہو یا مقتدی ہو یا اکیلا وطر پڑھ رہا ہو، رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ ہو، ہر حال میں آہستہ آواز سے دعائے قنوت پڑھیں گے۔ اس کے بعد رکوع کریں گے اور عام نمازوں کی طرح تیسری رکعت مکمل کر کے سلام پھیر دیں گے۔ اب میں اس طریقے کے مطابق حدیث پیش کرتا ہوں۔ پہلی حدیث بخاری شریف میں ہے، حضرت عاصم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے معلوم کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وطر میں دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھتے تھے یا بعد میں؟ انہوں نے فرمایا رکوع سے پہلے پڑھتے تھے۔ دوسری حدیث نسائی میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی دوسری رکعت پر سلام نہیں پھیرتے تھے۔ تیسری حدیث ابن ماجہ میں ہے، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی 3 رکعت میں سے پہلی رکعت میں سبح اسم، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ چوتھی حدیث معجم کبیر میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وطر کی 3 رکعت ہیں مغرب کی نماز کی طرح۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح نماز پڑھنے کی توفیق دے اور جھگڑوں سے بچائے۔